لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 39 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جو چٹیل صحرا کے اندر ہو، یحسبہ الظمآن ماء کہ پیاسا انسان دور سے اس کو پانی سمجھ بیٹھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے لم یجدہ شیئا تو اسے معلوم ہو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ووجد اللہ عندہ اور اس کے پاس اللہ کو پائے، فوفاہ حسابا اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا چکا دیں، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور اہل ایمان کی خصوصیات کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ ان خصوصیات کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ انہیں نور ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا ہے، اور کافروں کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال کی دو مثالیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک مثال آیت نمبر 39 میں اور دوسری مثال آیت نمبر 40 کے اندر۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کائنات کے اندر تین طرح کے کافر موجود ہیں۔ پہلے وہ کافر کہ جو اللہ کے وجود کے بھی قائل ہیں، آخرت کے دن کے بھی وہ قائل ہیں، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے۔ اور دوسری قسم کے کافر وہ ہیں کہ جو اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کے کافر وہ ہیں کہ جو سرے سے اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں کہ کوئی معاذ اللہ خدا نہیں، کوئی رب نہیں، اللہ کے وجود ہی کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی بیان فرمائی ہے کہ جو کافر اللہ کے وجود کے بھی قائل ہیں اور قیامت کے دن کے بھی قائل ہیں، لیکن توحید پر ایمان نہیں رکھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ ان کی مثال فرمایا کہ جب وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ہسپتال بنوا دیا، لوگوں کی ضرورت پوری کر دی، غریبوں کا تعاون کر دیا، بڑے بڑے نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ فرماتے ہیں کہ چٹیل صحرا ہو، اور اس صحرا کے اندر چمکتی ہوئی ریت گرمی کے موسم میں، کہ جب سورج کی شدت پڑتی ہے اس ریت پر تو وہ ریت چمکنے لگتی ہے۔ اب دور سے ایک آدمی پیاسا جب اس چمکتی ہوئی ریت کو دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے پانی موجود ہے، اور جیسے ہی وہ اس ریت کے پاس جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پانی نہیں بلکہ یہ تو ریت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر کہ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہیں مانتا، دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے اور اسے اپنے نیک اعمال پر بھروسہ ہوتا ہے کہ کل کو قیامت کے دن یہ مجھے نفع دیں گے، جیسے پیاسے انسان کو وہ چمکتی ہوئی ریت پانی نظر آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن یہ میرے پاس آئیں گے اور ان کے جو اعمال ہوں گے پانی کے بجائے انہیں ریت نظر آئیں گے، اور ان کے اعمال بجائے اس کے کہ انہیں فائدہ پہنچائیں الٹا انہیں نقصان پہنچے گا، اور وہ نقصان کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب پورا انہیں عطا کرے گا، اور وہ حساب کیا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ دوسری مثال آیت نمبر 40 کے اندر اللہ نے بیان فرمائی اس کافر کی کہ جو آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اب جس کا آخرت کے دن پر ایمان نہ ہو تو ظاہری سی بات ہے کہ ایسا کافر
نیک اعمال کرے گا ہی نہیں. اگر کرے گا تو اسے سرے سے امید ہی نہیں ہوگی کہ جب میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا تو اسے اپنے اعمال پر کوئی امید نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کافر کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو شخص سمندر کی گہرائی میں بیٹھا ہو اور اس شخص کے اوپر ایک پانی کا اندھیرا، پھر اس پانی کے اوپر پانی کی موج کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرا. اب ایسا انسان جو سمندر کی گہرائی میں بیٹھا ہو جب اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے تو اس کو اپنا ہاتھ ہی نظر نہیں آتا. تو اس کافر کی مثال بھی ایسے ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ذرا برابر بھی امید نہیں ہے، اسے تھوڑا بہت بھی نور حاصل نہیں ہے کہ جس نور کے ذریعے سے اسے یہ امید ہو کہ کل کو قیامت کے دن میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. جیسے اس انسان کو کہ جو اندھیروں میں دبا ہوا ہے اسے کسی قسم کی کامیابی کی امید نہیں ہے، ایسے اس کافر کو بھی کوئی امید نہیں. کہ جو انسان اللہ کے وجود کا منکر ہو، آخرت کا منکر ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کا منکر ہو، ایسا انسان جس طرح دبا ہوا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے کامیاب نہیں ہونا، تو یہ انسان بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال کرتا رہے اس کے اعمال اسے قیامت کے دن ذرا برابر بھی نفع نہیں دیتے. فرمایا او کظلمات، یا ان پھیلے ہوئے اندھیروں کی طرح، فی بحر لجج، کہ جو گہرے سمندر میں ہوں، یغشاہ موج، کہ اس سمندر کو ایک موج نے ڈھانپا ہوا ہو، من فوقہ موج، پھر اس کے اوپر ایک اور موج، من فوقہ سحاب، پھر اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، غرض یہ کہ اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس شخص کو اللہ نور عطا نہ کریں، فما لہ من نور، تو اس کے نصیب میں کبھی بھی نور آ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے محروم رکھا، اپنے اوپر ایمان لانے سے، آخرت کے دن پر ایمان لانے سے محروم رکھا، تو یہ ہر قسم کی کامیابی اور ہر قسم کے نور سے محروم ہے. ان آیات کریمہ سے ایمان کی عظمت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرما رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا کافر وہ بڑے سے بڑا نیک عمل کر لے لیکن اس کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور ایمان والا چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کر لے، اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما سکتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جزاکم اللہ.